اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مس فلک ناز، جماعت ہشتم، اسلامیات ٹیچر۔ جماعت ہشتم میں ہم جماعت نہم و دہم کا اسلامیات بک جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ ہم پڑھاتے ہیں، جس میں ہم مڈ ٹرم فائنل ٹرم کے چند اسباق پڑھتے ہیں۔ نصاب برائے میعاد اول جماعت ہشتم، یہ آپ نوٹ کر لیں، سورۃ الانفال جو ہمارے کورس میں شامل ہے۔ الدرس الاول الف ب، یعنی سورۃ الانفال کے 2 چیپٹر ہم مڈ ٹرم تک پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ حدیث نمبر 1، 2، 3 ہمارے کورس میں شامل ہے، یعنی 3 احادیث بھی ہم پڑھیں گے۔ سبق میں قرآن مجید کا تعارف، حفاظت، فضائل۔ چونکہ کورس میں ہمارا سب سے پہلے سورۃ الانفال شامل ہے، اس لیے چیپٹر شروع کرنے سے پہلے سورۃ الانفال کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا پہلے سے ہی کہ ہر آیت، کوئی رکوع، کوئی بھی سورت نازل ہونے کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ کوئی موقع محل کی مناسبت سے کوئی ایک آیت، رکوع، کوئی سورت نازل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سورۃ الانفال میں جو کہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدنی صورت ہر اس صورت کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید میں یہ سورۃ الاعراف کے بعد اور سورہ توبہ سے پہلے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پارہ نمبر 9 اور 10 میں ہے، 75 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہیں، یعنی اس حساب سے ہمارے 10 چیپٹر سورۃ الانفال کے ہم کلاس 8 اور 9 میں سارے پڑھیں گے۔ اس صورت میں غزوہ بدر کا مکمل تفصیلی ذکر موجود ہے، جو ہر چیپٹر میں الگ الگ طریقے سے یا ہر ایک آیت کی تفسیر اور احادیث کی روشنی میں پڑھایا جائے گا۔ اس صورت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں فوراً پہنچ کے چند ایک اہم کام سر انجام دیے، جس میں نمبر 1 سر فہرست جو ہے وہ انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، جس سے مہاجرین چونکہ بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، اس لیے ان کو انصار کی مدد ملی اور انصار نے ان کی ایسی مدد کی کہ ان کو رہائش، ٹھکانہ، خوراک، یہاں تک کہ کاروبار میں بھی حصہ دار بنا دیا، جس سے مسلمان وہاں جا کے تھوڑے تھوڑے کر کے طاقتور بنتے گئے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم کارنامہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ یہ تھا کہ آس پاس چونکہ مدینہ میں زیادہ تر یہودی قبائل موجود تھے، اس لیے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ تیسرا جو اہم کارنامہ تھا وہ فوراً ہجرت کرنے کے بعد مسجد قباء کی تعمیر شروع کی، جس سے درس و تدریس کے علاوہ نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہوئی۔ اس طرح مسلمان روز بروز طاقتور اور مضبوط بنتے گئے۔ چوتھا جو سب سے اہم کارنامہ وہ یہ تھا کہ تجارتی قافلوں کی خبر رکھنے کے لیے کچھ دستے مقرر کیے، چھاپہ مار دستے مقرر کیے۔ اس کا مقصد یہ تھا چونکہ مسلمان بڑے ہی بے سر و سامانی کی حالت میں کفار کی شدت و تکالیف اور تشدد کی وجہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے، اس لیے چونکہ مدینہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پر مکہ سے شام، شام سے یمن، یمن سے مدینہ، اسی راستے کے بیچ میں مسلمانوں کا ٹھکانہ تھا، ان کی رہائش وہاں پہ تھی۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خبر گیری کرنے کے لیے اپنے چھاپہ مار دستے جو چند صحابہ کرام کے گروہ پہ مشتمل ہوتے تھے، ان کو بھجوا کے ان کی خبر گیری کرنے کی تاکید فرماتے کہ پتہ چلے کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے مکہ سے مدینہ، یہ تجارتی غرض سے آ رہا ہے یا کسی اور مقصد سے آ رہا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک سب سے اہم واقعہ اور جو اس لڑائی کی وجہ بنی وہ یہی تھا کہ 17 رمضان 2 ہجری
بروز جمعہ کو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکہ سے تجارت کی غرض سے مدینہ کے راستے آ رہا تھا، یعنی کہ مکہ سے شام، شام سے یمن، یمن سے مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ تجارتی غرض سے بھی آ رہے تھے، تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ یہ قافلہ جو آ رہا ہے یہ تجارتی قافلہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستور کے مطابق اس قافلے کی خبرگیری کے لیے بھی ایک دستہ جو چند صحابہ کرام پہ مشتمل تھا، نخلا کے مقام پر روانہ فرما دیا، جہاں پر ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا۔ اب نخلا کے مقام پہ جب کفار نے مسلمانوں کے گروہ کو دیکھا تو وہ لوگ یہ سمجھے، ان میں یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر حملہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اس لیے اس تجارتی قافلے سے جو ابو سفیان کی سربراہی میں تھا، ایک کفار میں سے ایک بندہ عمر بن الحزرمی نکل آیا اور اس نے عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا۔ اب حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دفاع کے لیے جب ان پہ وار کیا تو عبداللہ بن حجش کے ہاتھوں عمر بن الحزرمی قتل ہو گیا۔ سب سے بڑی وجہ غزوہ بدر کی جو بنی وہ یہی تھی، غزوہ بدر کی جو سب سے بڑی وجہ بنی وہ یہی عمر بن الحزرمی کا قتل تھا۔ چونکہ عبداللہ بن حجش تو صرف خبرگیری کے لیے گئے تھے، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے عمر بن الحزرمی کا قتل ہوا، جس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو بہت ہی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن حجش کو ناراضگی کے اظہار میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس کام کے لیے آپ کو نہیں بھیجا تھا۔ اسلام میں حملہ کرنا اور قتل و غارت اسلام میں نہیں ہے، اسلام ہمیشہ امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ دوسری طرف ابو سفیان کے قافلے میں عمر بن الحزرمی کے قتل پر تمام قافلے والے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو سفیان سے کہا کہ اب ہمارا بدلہ لیا جائے، ہمارے بھائی کے قتل کا بدلہ مسلمانوں سے لیا جائے۔ چنانچہ اس معاملے کی اطلاع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چونکہ کفار اب حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسری طرف ابو سفیان نے مکہ خبر بھجوائی کہ ابو جہل کو خبر بھجوائی کہ اپنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے اپنا مال بچانا چاہتے ہیں تو فوراً مقابلے کے لیے آؤ۔ وہاں پر ابو جہل نے 1000 کا لشکر فوراً تیار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اور یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جہاد کی خبر مسلمانوں کو پہنچائی، اور مسلمان چونکہ اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، بہت ہی کم تعداد میں تھے، تقریباً 313 صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر لبیک کہتے ہوئے جہاد کے لیے شامل ہوئے۔ اور یہ جہاد جہاں پہ ابو سفیان نے اب اپنا پڑاؤ ڈالا وہ بدر کا مقام تھا، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، کیونکہ بدر کے راستے میں ایک کنواں تھا، کنویں جو پانی سے بھرا ہوا ایک کنواں تھا، وہاں پر کفار نے جا کے قبضہ کر لیا اور ادھر ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ اس لڑائی کا نام بدر اسی لیے رکھا گیا کیونکہ یہ بدر کے مقام پہ ہی لڑی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اب ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا۔ دوسری طرف صحابہ کرام کی تعداد صرف 313 افراد پہ مشتمل تھی، جو بڑے ہی بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اس لیے ڈر بھی رہے تھے، مسلمانوں کا گروہ بڑا ہی ڈر بھی رہا تھا، اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ پہ توکل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ لبیک کرتے ہوئے نکل آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب